السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ نے نظر بد کے حوالے سے علامات بتا رہے تھے شیخ صاحب، تو انشاءاللہ آج ہم شیخ صاحب سے پوچھیں گے کہ نظر بد کا علاج کیا ہے۔ جی شیخ۔ احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ویسے بھی نظر بد کی علامتیں ہم نے پہلے ڈسکس کی تھی، تو اگر جس کے اندر یہ علامات پائی جائیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے نظر بد کا علاج کروائیں۔ نظر بد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو علاج کیا کرتے تھے اپنے نواسوں کو، یعنی کہ حسن و حسین کو جو آپ دم کیا کرتے تھے، تو وہ آپ یہ دم کرتے تھے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان و ہامت و من کل عین لامت۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، آپ اس کو 3 دفعہ پڑھ کے اپنے نواسوں کو، حسن و حسین کو دم کیا کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ ہمارا پورا یقین ہے، اعتقاد ہے اور تجربہ بھی ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھ کے دم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کو فائدہ دیتا ہے۔ اور خود جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دم کیا تھا وہ بھی دم اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا ومن کل حسد ومن کل عین لامۃ۔ اس کے الفاظ مختلف حدیث کے اندر مختلف الفاظ آتے ہیں، لیکن یہ مختصر اور جامع الفاظ ہیں۔ یہ بھی جبریل علیہ السلام نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بد کا یہ دم کیا تھا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نظر بد کے لیے یہ علاج کرو، وہ بھی لفظ ملتے جلتے ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین و ان یحضرون۔ یہ بھی 3 دفعہ صبح اور شام کیا جائے، یا اگر کوئی سامنے مریض ہے اس کو 7 دفعہ یہ دم کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور دم ہے، یہ بھی مجرب ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ آیت پڑھ کے اور ساتھ یہ جو دعائیں میں نے پہلے بتائی ان میں سے کوئی ایک دعا پڑھ کے انشاءاللہ یہ دم کیا جائے اور سورہ فاتحہ اس کے ساتھ ملا لی جائے تو 7 دفعہ وہ پڑھی جائے تو انشاءاللہ پرانی سے پرانی جو نظر بھی ہوگی نا وہ انشاءاللہ فائدہ دے گی۔ میرا اپنا الحمدللہ یہ تجربہ ہے، بہت سارے بچوں کو، بڑوں کو یہ دم کیا ہے۔ یہ سورہ قلم کی آخری آیات اور سورہ الفاتحہ 7 مرتبہ اور 3 دفعہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین و ان یحضرون۔ انشاءاللہ یہ دم جو شخص بھی کرے گا اللہ کے فضل و کرم سے وہ افاقہ ضرور حاصل کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا شیخ صاحب، ہمیں بتائیں کہ بچے پہ جب دم کرنا ہے تو کیا پانی میں یا دودھ میں یا ویسے اس پہ دم کرنا ہے؟ ویسے اگر بچہ سامنے ہے تو ویسے اس کے اوپر آپ دم کر دیں، کوئی مریض اگر سامنے اس پہ دم کر دیں تو پانی والا جو سلسلہ وہ الگ ہے، پانی کے لیے دم اور ہوتا ہے، وہ پھر انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے نیکسٹ کہ وہ اس کے اوپر دم کر کے آپ اس کو نہ گھر کے اندر 4 دیواری میں چھڑکے انشاءاللہ وہ اسیب اور جنات کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے۔ یہ تو مریض کے اوپر دم کرنا چاہیے ڈائریکٹ۔ بالکل، بہت شکریہ جی۔ ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم